بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک غزوہ احد جو ہم نے لاسٹ ٹائم سٹارٹ کیا تھا اور آج اس کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹاپک جو ہے اس میں ہم نے غزوہ احد کے اسباب پڑھے تھے کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ غزوہ احد ہوا۔ آج جو ہے ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اب ہم نے پڑھا کہ کفار نے جو ہے وہ زبردست طریقے سے لڑائی کی تیاری شروع کی اور 1 سال تک مسلسل تیاری کی اور اب ان کا لشکر تیار ہو چکا ہے اور اس طرح وہاں مسلمانوں کو اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے اور یہاں کفار جو ہے وہ جذبہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے اور انہوں نے اسی جذبے کے تحت جو ہے وہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے جنگ کی تیاری کی۔ ٹھیک ہے، اب یہ لشکر کیسے روانہ ہوتا ہے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اسی عنوان سے ہے روانگی، یعنی کفار کا جو لشکر ہے اس کی روانگی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے جی دیکھیں۔ ایک سال تیاری کرنے کے بعد بدر کی لڑائی سے کہیں زیادہ تیاری کر کے 3000 کا ایک عظیم لشکر ترتیب دیا۔ بدر کی لڑائی میں کفار کا لشکر 1000 تھا اس کی تعداد، اور اب احد کے لیے انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ ٹھیک ہے، جس میں لشکر کے ساتھ 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 زیرہ پوش جنگجو تھے، اور کافروں کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو پہلا پوائنٹ جو ہے کفار نے 1 سال کی تیاری کے بعد 3000 کا عظیم لشکر تیار کیا، اور جس میں 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 زیرہ پوش جنگجو تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی کافروں کا لشکر جو تھا اس کی ابو سفیان کی قیادت میں روانہ ہوا۔ ٹھیک ہے، مکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھے۔ کفار کا لشکر جو ہی روانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیز رفتار قاصد کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھجوا دی۔ ٹھیک ہے، مکے میں مقیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے
کفار کے لشکر کی روانگی کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ ٹھیک ہے بچوں، بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ کفار کا لشکر جو ہے وہ بہت بڑا لشکر مدینے پر حملے کے لیے آ رہا ہے، بلکہ نکل چکا ہے وہاں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مہاجرین اور انصار کے سرداروں کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے رائے لی۔ کچھ نے کہا، آگے پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے سرداروں سے رائے لی۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ کچھ نے کہا کہ شہر میں رہ کر جنگ لڑی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس رائے کی تائید کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ چاہتے تھے کہ مکے میں رہ کر جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے۔ اکثر یہ کچھ لوگوں کی رائے تھی، لیکن اکثریت کی رائے تھی، جوشیلے صحابہ کرام نے رائے دی کہ جنگ باہر میدان میں لڑنی چاہیے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے بھی شہر میں جنگ لڑنے کی رائے دی، یعنی وہ بھی جو ہے وہ اقلیت میں شامل تھا، جن کچھ لوگوں نے جو مشورہ دیا تھا کہ شہر میں رہ کر جنگ کی جائے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی شامل تھی، اور عبداللہ بن ابی جو کہ مشرکین کا سردار تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس نے بھی جو ہے وہ شہر میں رہ کر جنگ لڑنے کی جو ہے وہ رائے دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زیادہ جو رائے ہے وہ شہر سے باہر جنگ لڑنے کی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے ترک کر دی اور اکثریت کا فیصلہ قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، چلیے جی دیکھتے ہیں۔ کچھ نے شہر میں رہ کر جنگ کرنے کی رائے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی۔ عبداللہ بن ابی نے بھی یہی رائے دی۔ ٹھیک ہے، لیکن اکثر جوشیلے جوانوں نے کیا کیا؟ شہر سے باہر جنگ لڑنے کی رائے دی۔ اکثر جوشیلے صحابہ نے شہر سے باہر جنگ کرنے کی رائے دی۔ تو اب جب اتنا سب کا فیصلہ زیادہ اکثریت کا فیصلہ یہ تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کا فیصلہ قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کا فیصلہ قبول کیا۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کے لشکر کے ساتھ 6 شوال 3 ہجری جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مدینے سے روانہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
6 شوال 3 ہجری جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مدینے سے روانہ ہوئے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ عبداللہ بن ابی نے غداری کی اور راستے سے بہانہ بنا کر اپنے 300 ساتھیوں کو الگ کر دیا کہ میرا مشورہ قبول نہیں کیا گیا. اس کا واحد مقصد مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا تھا. اس طرح اب مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی تھی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو راستے میں عبداللہ بن ابی نے غداری کی اور اپنے 300 افراد لے کر الگ ہو گیا. اس کا مقصد صرف کیا تھا؟ تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہوں. ویسے بھی وہ منافق تھا، نہ مسلمانوں کے ساتھ تھا اور نہ کفار کے ساتھ تھا. ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں جو ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پر کچھ ہوتا ہے. زبانی طور پر مسلمانوں کا ساتھ دیتا تھا اور دل میں جو ہے وہ منافق مطلب مسلمانوں سے جو ہے نفرت کرتا تھا اور مسلمانوں کا جو ہے وہ خیر خواہ ہرگز نہیں تھا. ٹھیک ہے بچوں، تو اس طرح مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے وہ اپنے 300 افراد کو ساتھ لے گیا. بہرحال پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ جو مدینے سے 3 میل شمال میں ہے اس کے دامن میں ڈیرا ڈال دیا. ٹھیک ہے، مدینے سے 3 میل دور شمال میں احد کے مقام پر، بلکہ پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرا ڈالا. اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی کمان میں 50 تیر اندازوں کا دستہ اپنے کیمپ سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک پہاڑی درے پر مقرر فرمایا جہاں سے دشمن حملہ کر سکتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اس درے پر جم کر پہاڑی کی پشت کی حفاظت کرنا اور کسی صورت میں اس جگہ کو مت چھوڑنا. اس بات پر دھیان دیں گے سارے بچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ کسی بھی حالت میں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا اور یہاں رہ کر جم کر ڈٹ کر جو ہے اس پہاڑی کی پشت کی حفاظت کرنا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیمپ سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی کمان میں 50 تیر اندازوں کا دستہ ایک پہاڑی درے پر
مقرر فرمایا اور کہا، اس پہاڑی کی پشت کی حفاظت کرنا اور کسی حال میں، کسی صورت میں اس جگہ کو نہ چھوڑنا، اس جگہ کو مت چھوڑ. ٹھیک ہے، تو یہ حالات و واقعات آپ کو بتائے ہم نے. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آپ کو جنگ کے حالات بتائیں گے. اب آپ اپنی کاپیز نکال لیجئے. یہ تھا آج کا لیکچر. جی بچوں، کلاس ورک آپ نے 2 خالی جگہ نکالنی ہے آج کے جو ٹاپک ہے ہمارا، اور ان کو فل کرنا ہے، اور 2 ہی MCQs نکالنے ہیں اور ان کو بھی فل کرنا ہے، اور 2 غلط جملے نکالنے ہیں اور ان کو درست کرنا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ ہے آپ کا کلاس ورک. اپنی ویڈیو کو روکیے اور اس کو سولو کیجیے. اس کے بعد آ جائیے ہوم ورک کی طرف. کوشچن نمبر 1 آج کا آپ کی بک کا کوشچن نمبر 3. ٹھیک ہے، کفار کا لشکر جب مدینے سے روانہ ہوا تو اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے اور کیسے دی؟ سوال نمبر 2 آپ کا، کفار کے لشکر کی روانگی مکے سے روانگی کی اطلاع ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا کام کیا؟ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 ہے، عبداللہ بن ابی کون تھا؟ اور اس نے کفار کے مقابلے میں جنگ لڑنے کی کیا رائے دی؟ کیا رائے دی؟ سوال نمبر 4 ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں تیر اندازوں کا دستہ کہاں مقرر کیا اور ان کو کیا نصیحت کی. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا آج کا لیکچر، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.